السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں، جس کا نام ہے گواہ رفاقتوں کا ہلال عید۔ اور یہ آیا ہے 2014 میں۔ اسے لکھا ہے صبا جاوید نے۔ ایک سوشل رومانٹک ناول ہے، جس میں سوسائٹی کی بھی کچھ باتوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے، کچھ چیزوں پہ، اور لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی زندگی میں بہت ہی اچانک داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا مرحلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو یہ کہانی سننے کے بعد پتہ چلے گا، کیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ کون زیادہ سفر کرتا ہے، کون جلدی ایڈجسٹ کر جاتا ہے۔ یہ سب کچھ پتہ چلے گا۔ بڑے مزے کی کہانی ہے، سن کر آپ کو مزہ آئے گا۔ چلتے ہیں اب کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزے کی کہانیاں آپ کو ہمیشہ سننے کو ملتی رہیں۔ اور آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز اپنے فرینڈز اور فیملی سے بھی ضرور شیئر کیا کیجیے۔ چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ انشال، یہ ڈریس کافی ہیوی ہے، چینج کر لو۔ زونیا نے پیار سے اس کا رخسار تھپتھپایا اور مسکراتے ہوئے پلٹ گئی، مگر وہ مروتاً بھی مسکرا نہیں سکی، بس بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر قطرہ قطرہ پگھلتے آنسوؤں کو پینے لگی۔ اسی اثنا میں ہولے سے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دھیرے سے دروازہ کھل گیا۔ انشال فوراً سیدھی ہوئی، اس کا دل شدتوں سے دھڑک اٹھا، اس احساس کے تحت نہیں کہ آنے والا شخص اس کا مزاجی خدا تھا، بلکہ اس احساس نے اس کا حلق خوش کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس کے وجود پر منو بوجھ آن پڑا، اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ سر اٹھا کر اسے دیکھ سکتی۔ اس کی نظریں نو وارد کے شوز پر جمی تھیں اور شدت ضبط سے جھکا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ حیرت ہے مجھے، اتنا سب ہونے کے باوجود آپ مجھ سے نارمل زندگی شروع کرنے کی توقع رکھتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اس میں آپ کو یوں میرا انتظار کرنا چاہیے؟ اس نے آتے ہی لفظوں کی گورا باری شروع کر دی تھی۔ اس کے شعلے اگلتی زبان کے وار انشال کو جھلسانے لگے تھے۔ اس کے بے بسی اور کر کے اظہار کو افنان نے اپنے ہی معنی پہنائے تھے۔ لب بھینچے وہ اس سے مزید تضحیق کی توقع رکھتی تھی، مگر خلاف توقع وہ وارڈروب سے نائٹ ڈریس اٹھائے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کی تلخ آواز میں بیزاری کی نشتر اسے اب بھی اپنے وجود میں گڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس قدر بے وقتی پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ضبط اس کے دامن سے چھلک گیا۔ انشال، تم نے چینج نہیں کیا؟ اسے جوں کا توں سسکتے دیکھ کر زونیا نے حیرت سے استفسار کیا۔ کیا ہوا؟ افنان نے کچھ کہا ہے؟ اسے بے طرح تشویش ہوئی۔ انشال نے فی الفور نفی میں گردن ہلائی۔ پھر اس نے استفہامیہ انداز میں پوچھا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس سے لپٹ گئی جیسے کسی سہارے کی متلاشی ہو۔ اس کے رونے میں مزید شدت آئی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد اسے رونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ فی الحال اس سے کام چلاؤ، پھر ماما جان کے ساتھ جا کر تمہارے لیے شاندار شاپنگ کروں گی۔ مسکراتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زونیا نے سرخ اور نیلے امتزاج کا مناسب کامدار سوٹ اس کی سمت بڑھایا، جسے انشال نے خاموشی سے تھام لیا۔ واؤ انشال، تمہارے بال تو بہت خوبصورت ہیں، ان سیاہ زلفوں میں میرے بھائی کو الجھا لینا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو زونیا اس کے بال ڈرائر سے خشک کرتے ہوئے آنکھ دبا کر شرارت سے بولی۔ جواباً وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ تھوڑا سا میک اپ کر لو انشال، بہت پیاری لگو گی۔ زونیا نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ نہیں آپی، کچھ مت لگائیں۔ اس نے گھبرا کر فوراً انکار کیا۔ اچھا صرف لپ گلاس لگا لو۔ زونیا نے بے حد اصرار سے نیچرل پنک کلر کا گلاس اس کے ہونٹوں پر لگا دیا۔ نائس۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ توصیفی انداز میں بولی۔ چلو سب ناشتے پر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وائٹ پیلس کا ایک اصول ہے کہ ناشتہ سب اکٹھے کرتے ہیں۔ آپی، میں اس وقت کسی کا بھی سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے کے لیے مت کہیں۔ اس بار وہ بولی تو لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی نمی پھیلی تھی۔ اوکے، نہیں جاتے، بٹ ڈونٹ ویپ۔ انشال نے فوراً آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے رگڑ ڈالی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ دونوں چونک اٹھیں، پھر طاہرہ خاتون اندر داخل ہوئیں۔ انشال نے فوراً دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ انشال بیٹے، آپ کے بڑے پاپا اور پاپا جان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ماما جان نے مطلع کیا، ساتھ ہی پاپا جان کو بھی بلا لیا۔ بیٹے ہم جانتے ہیں جس صورتحال میں آپ کی اور افنان کی شادی ہوئی اس کے بعد ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی، اس کے لیے آپ دونوں کو ہی کچھ وقت چاہیے، لیکن ہم نے آپ کو دل سے بیٹی مانا ہے۔ جو پیار، رشتے اور مان افنان سے منسلک ہیں وہ سب آپ کے بھی ہیں۔ ابھی اپنے پاپا جان کی طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کریں، ولیمے پر ہم اپنی بیٹی کو من چاہا گفٹ دیں گے۔ پاپا جان نے اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھا
اور ہرے ہرے نوٹوں کی گڈی اس کی گود میں رکھ دی۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ ہیلو بھابھی، چہرہ تو اوپر کریں، کل رات سے ہمارے گھر میں ایک دلہن آئی ہے اور ہم ابھی تک ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے۔ انشال، یہ ارتضیٰ ہے، ہمارا دوست کم کزن، زونیا نے مداخلت کر کے تعارف کروایا۔ انشال نے ہولے سے سر اوپر اٹھایا اور اس کی متورم اور سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ابھی تھوڑا کام ہے بھابھی، رک نہیں سکتا، شام کو آپ سے لمبی گفتگو کریں گے۔ اس کی جھجک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے مزید گفتگو کا ارادہ موقوف کر دیا اور زونیا سے مصافحہ کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ انشال، اس گھر کو اپنا سمجھو، یہ لوگ بھی تمہارے اپنے ہیں، یہ کیسے تمہیں اپنے اندر سمو لیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ریلیکس رہو، آرام کرو اور سیریس مت لو۔ جب سے وہ آئی تھی زونیا اس کے پاس تھی۔ وہ حد المقدور کوشش کر رہی تھی کہ اسے غیریت اور اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ کسی نے اسے گزرے اعصاب شکن لمحات کا تانا دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پہلے ہی اس کا زخم بہت گہرا تھا، اس پر ان لوگوں کی محبت ضرب پر ضرب کا کام کر رہی تھی۔ اس کھلے منہ کے زخم میں مرچیں سی بھر رہی تھیں، ندامت اور شرمندگی کی صورت میں۔ یہ آپ نے کیا کیا پیا؟ آپ نے اور قسمت نے مل کر مجھے ان لوگوں کا قرض دار بنا دیا ہے۔ پہلی ہی سیڑھی کی مسافت پر وہ ہانپنے لگی تھی۔ سمجھوتے کا یہ سفر طویل اور کٹھن ہونے چلا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنے ادھورے سے عکس کو دیکھا اور آنکھوں میں تیرتی نمی کو خود سے چھپانے کے لیے نظریں جھکا گئی۔ عدنان شہوار کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے فیضان عدنان تھے، جو زیست کے سفر میں اپنی زوجہ ام امان اور 3 بچوں شمائل، نویرہ اور ارتضیٰ کے سنگ بے حد خوش و خرم تھے۔ دوسرے نمبر پر ارسلان عدنان تھے۔ ان کی زوجیت میں طاہرہ خاتون تھیں۔ ان کی کائنات افنان، منان اور زونیا نے مکمل کی۔ تیسرے نمبر پر فضا تھیں، جو دانیال کے سنگ بیاہ کر جا چکی تھی۔ ان کا ایک بیٹا شاہمیر تھا۔ سب سے چھوٹے نعمان عدنان تھے۔ ان کی شریک حیات یشفا تھیں، جنہوں نے روہیل کا گفٹ دے کر ان کا خاندان مکمل کیا۔ شمائل، روہیل اور منان ہم عمر تھے۔ افنان اور ارتضیٰ کزنز ہونے کے ساتھ بہترین دوست بھی تھے۔ افنان سی اے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاپا جان کے آبائی امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کو بھی توجہ دے رہا تھا، جبکہ ارتضیٰ بی فارمیسی کے بعد ایک ملٹی نیشنل میڈیسن فرم میں مینیجر کا کام کر رہا تھا۔ زونیا شادی شدہ تھی۔ اس کا جوڑ خدا نے شاہمیر کے ساتھ بنایا تھا اور اس کی پھپھو جان اس کا بے حد خیال رکھتی تھیں۔ طاہرہ خاتون اور پشواز کا بچپن کا دوستانہ تھا۔ اتفاق سے دونوں کی شادی بھی ایک ہی شہر میں ہوئی۔ یوں ان کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ پشوار احمد کی 2 بیٹیاں تھیں، انشال اور مشال۔ انشال بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماموں اسے اپنے ساتھ لندن لے گئے، جبکہ مشال اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں ہی مقیم تھی۔ مشال جدید دور کے تقاضے پورے کرتی ایک بے حد خوبصورت اور بولڈ لڑکی تھی۔ جب وہ اپنی ہیزل گرین آنکھیں اٹھا کر دیکھتی تو مخالف کو چاروں شانے چت کر دیتی۔ سرخ و سفید رنگت اور مناسب نین نقوش کے ساتھ اس میں بلا کی کشش تھی۔ طاہرہ خاتون کی اولین خواہش تھی کہ مشال ان کی بہو بنے، اور وائٹ پیلس کے کسی فرد کو اس پر اعتراض نہ تھا کہ اس لڑکی کو بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ مشال کے نوخیز سراپے نے جب شباب کی سرحدوں کو چھوا تو حسن 2 چند ہو گیا۔ طاہرہ خاتون کا انتظار ختم ہوا اور انہوں نے پاپا جان اور بڑے پاپا کے ہمراہ جا کر مشال کا ہاتھ مانگا۔ پشوار احمد کے کسی بھی مثبت یا منفی رد عمل سے پہلے مشال کے 2 ٹوک انکار نے وائٹ پیلس کے مکینوں کو ششدر کر دیا۔ شادی بیاہ کے معاملات میں بچوں کی دخل اندازی ان کا اصول نہیں تھا۔ ان کی پسند اور جذبات کو ضرور مد نظر رکھا جاتا، مگر اس قدر بولڈنس کی انہیں اجازت نہ تھی۔ پلیز آنٹی، ایسا سوچے گا بھی مت۔ آپ کے 60 کے دہائی کے گھر میں میں نہیں رہ سکتی۔ 21ویں صدی میں آ کر بھی اتنے ٹپیکل رولز اینڈ ریگولیشنز، اوہ گاڈ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اور آپ کا وائٹ پیلس تو مجھے کوئی بھوت بنگلہ لگتا ہے، چاروں طرف جنگل اور درمیان میں سفید بنگلہ، اور اس عمارت کی طرح آپ کا بیٹا بھی پراگندہ اور قدیم سوچ کا حامی ہے۔ اس پر سہاگا جوائنٹ فیملی سسٹم، اتنے سارے خاندان ایک ساتھ۔ پلیز یہ بکھیڑا میں نہیں سنبھال سکتی۔ آپ کو ایک لڑکی نہیں، روبوٹ چاہیے جو آپ کے کہنے پر اٹھے بیٹھے، کھائے پیے وغیرہ، لیکن وہ روبوٹ بہرحال میں نہیں۔ اس کے اس قدر تلخ رویے پر طاہرہ خاتون کا دل دکھ سے بھر گیا۔ تایا جان اور بڑے پاپا کے سامنے انہیں بے پناہ سبکی کا احساس ہوا، جبکہ پشوار بھی حق تک تھیں۔ دوسری طرف اس طرح ریجیکٹ کیے جانے پر افنان خوب سیخ پا ہوا۔ مشال یہاں بچپن سے آ رہی تھی۔ ان کے محبتوں سے گندھے رشتوں اور دادا جی کے بنائے گئے گھر کو اس نے بھوت بنگلے اور بکھیڑے سے تعبیر کیا تھا۔ انہیں بے پناہ دکھ ہوا تھا۔ افنان صرف ماما جان کے احترام میں خاموش تھا۔ کچھ عرصے بعد مشال کی شادی اپنے اکلوتے ماموں کے بیٹے سے ہو گئی تو وہ لندن سے دھار گئی، جبکہ انشال جو کبھی کبھار والدین سے ملنے آتی تھی
ان کی تنہائی کا خیال کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی۔ احمد حسن یعنی والد نے اس کی شادی اپنے قریبی دوست کے بیٹے سے طے کر دی، مگر عین بارات کی آمد کے دن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارے لڑکا کسی دوسری لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، ہم بارات نہیں لا سکتے۔ احمد حسن نے آدھا شہر اپنی بیٹی کی شادی پر مدعو کیا تھا، ان کی عزت خاک میں ملنے والی تھی، وہ اکلوتے تھے، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ پشوار کا بھی ایک بھائی تھا جس کے بیٹے سے وہ پہلے ہی اپنی ایک بیٹی بیاہ چکی تھی۔ ان کی پریشانی اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے طاہرہ خاتون نے انہیں افنان کا پروپوزل پیش کیا۔ ان کی اس قدر اعلیٰ ظرفی پر پشوار احمد ندامت سے رو پڑی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آنن فانن افنان کا نکاح انشال کے ساتھ ہو گیا۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا، جبکہ وائٹ پیلس کے مکینوں کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ دل میں تو طاہرہ خاتون بھی خوفزدہ تھی، مگر وقت کا یہی تقاضا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ انشال سے ملنے کے لیے بے چین تھا، ماں سوائے افنان کے۔ اس گھر میں ہوئی اپنے والدین کی ہتک اور اس لڑکی کی بڑی بہن کے نادر خیالات اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بھابی دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے اور آپ اندر بیٹھ کر بور ہو رہی ہیں۔ منان اب باہر سے ہی بولتا چلا آ رہا تھا۔ اوہو، لگتا ہے ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، آپ سٹڈی کر رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر روہیل نے کہا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی ناول پڑھ رہی تھی۔ اس نے لائم اینڈ پنشمنٹ کا ناول بند کر کے ٹیبل پر رکھا۔ یہ بور کام چھوڑیں اور ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں۔ منان نے شاہانہ آفر کی۔ میں اور کرکٹ؟ نہیں، میں نہیں کھیل سکتی۔ وہ گھبرائی۔ بھابی کھیلیں گی نہیں تو آئے گی کیسے؟ روہیل نے ناصحانہ انداز اپنایا۔ مجھے تیز بال پر نہیں کھیلنا آتا۔ اوف، جیسی بال میں آپ کو کراؤں گا چھکا تو پکا ہے۔ منان نے اس کی ہمت بندھائی۔ اب آ بھی جائیں بھابی، نویرا ابھی بھی کھیل رہی ہیں، آج اس شمائل کی بچی کو تو خوب بھگانا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر شرارت سے بولے۔ ان کے بے حد اصرار پر وہ وائٹ پیلس کے عقب میں بنے وسیع و عریض گراؤنڈ میں کھیلنے کی نیت سے آ گئی۔ دونوں لڑکوں نے شاندار کھیل پیش کیا، جبکہ نویرا نے بھی اچھی بیٹنگ کی۔ شمائل پہلی بال پر آؤٹ اور روہیل اس کے سامنے آ کر باقاعدہ بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ روہیل عدنان نے کیا شاندار وکٹ اڑائی، شمائل عدنان پہلی بال پر ہی ڈھیر۔ منان نے کمنٹری کر کے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس بیٹ سے میں تمہارا بھیجا کھول دوں گی منان، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، وہ احتجاجاً چلائی۔ لڑنا جھگڑنا چھوڑو اور انشال کی باری ہے، اب اسے بال کراؤ۔ نویرا نے بر وقت مداخلت کر کے سیز فائر کروایا۔ اوہو، شامت آ ہی گئی، انشال نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو منان مسکراتے ہوئے پوزیشن لینے لگا۔ 2-3 بالز لگاتار بیٹ ہوئیں تو انشال کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کے کرکٹ کے شعور پر نابلد ہونے پر منان اسے کافی ہلکی گیندیں کروا رہا تھا۔ چوتھی بال سیدھی بلے پر پڑی تھی اور انشال نے پوری قوت سے بلہ گھمایا۔ بیٹ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی پوری گھوم گئی۔ چھکا! اڑتی ہوئی بال وائٹ پیلس کے سیکنڈ فلور پر بنے کمرے کے ٹیرس کی کھڑکی سے ٹکرائی، شیشے کی ونڈو کو چکنا چور کرتی کمرے میں گھس گئی۔ ہم جیت گئے، شمائل نے منان اور روہیل کو انگوٹھا دکھایا۔ نویرا مسکراتے ہوئے انشال کے پاس آ گئی۔ شاندار بیٹنگ، تکا لگا ہے یار، وہ تبصرہ کر رہی تھی اور وہ تینوں جھگڑے کر رہے تھے جب نہ جانے کب افنان وہاں آ گیا۔ یہ بال کس نے پھینکی ہے اوپر؟ تیکھی چتون لیے وہ استفسار کر رہا تھا۔ وہ تینوں منہ لٹکائے کھڑے تھے۔ بیٹ ابھی تک انشال کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بے ساختہ بیٹ سائڈ پہ رکھ دیا۔ خوف کا نامعلوم سا احساس اسے جکڑ گیا، یہ شخص اسے سب کے سامنے ذلیل کرے گا، سوچ کر ہی اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ بھائی وہ ہم کرکٹ، منان نے صفائی دینے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اندر چلو تم سب، اس نے حکم دیا۔ بھیا نے ہمیں اندر کیوں بھیجا؟ روہیل منان کے کان میں گھس کر بولا۔ بھابی سے کانفرنس جو کرنی ہے۔ مسکراہٹ دبائے وہ منمنایا اور شمائل کو ساتھ لیے اندر کی سمت بڑھنے لگا۔ افنان، اس میں انشال کی کوئی غلطی نہیں۔ اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر نویرا نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ نویرا کو نظر انداز کرتا وہ انشال کے قریب آیا۔ بالوں کی چٹیاں بنائے، سر پر کیپ لیے، نظریں اور سر جھکائے، وہ گندمی رنگت کی لڑکی بالکل خاموش تھی۔ وہ تو بچے ہیں، انہیں یہ سب سوٹ کرتا ہے، مگر آپ تو بچی نہیں ہیں۔ وہ بڑے آرام سے اس کی تہذیب پر چوٹ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ آئندہ کم از کم میرے سامنے یہ چائلڈش حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں، مائنڈ اٹ۔ انگشت شہادت سے اسے وارن کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ وہ اسے رونے کے لیے تنہا چھوڑ گیا۔ انشال! نویرا نے اس کے ساکت وجود کو اپنی طرف موڑا اور ہولے سے پکارا۔ اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، 2 گرم آنسو اس کے رخساروں پر لڑک گئے۔ میں کچھ دیر تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے دھیرے سے خود کو چھڑایا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اس کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔
وائٹ پیلس کا ہر فرد اس کے ساتھ فرینک ہو چکا تھا۔ طاہرہ خاتون کے دل میں جو وسوسے تھے اس کے سادہ فطرت کے سامنے سب بھربھری ریت ثابت ہوئے، مگر افنان تو اب بھی ناقابل تسخیر تھا۔ وائٹ پیلس شاہی طرز کی بنی قدیم فن تعمیر کا شاندار شاہکار تھا۔ چاروں طرف خوبصورت باغ، پھل اور پھول لگے تھے، اور درمیان میں داجی نے یہ عمارت بنوائی تھی۔ چام، یوکلیٹس اور کئی موسمی پھولوں کے درخت باؤنڈری کے ساتھ ساتھ لگے تھے۔ بوگن ویلیا اور عشق بیچاں کی بیلیں گیلری پر چڑھی باہر دکھا رہی تھی۔ چاند کی نیلگوں روشنی میں وائٹ سنگ مرمر سے بنی یہ بتحاشا خوبصورت 3 منزلہ عمارت چاند سے گفتگو کرتی محسوس ہوئی۔ مشرقی کونے سے نکلتے دالان کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ اس گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ لیموں کی کچی اور ترش سی مہک اس کے آس پاس بکھر گئی۔ اسے اقرار کرنا پڑا کہ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت گھر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم یہاں بیٹھی ہو یار، ادھر تمہارا ولیمہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، نویرہ نے اس کے قریب سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ لو اب یہ بھی میں بتاؤں، تم اپنے لیے ڈریس تو سیلیکٹ کر سکتی ہو نا؟ مجھے نہیں کرنا، وہ بددلی سے بولی۔ کیا بھائی کی وجہ سے پریشان ہو؟ نویرہ نے توجہ پیش کی۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ اگر ایسا ہے تو اپنا دل صاف کر لو، افنان بہت اچھا اور ذمہ دار لڑکا ہے، وہ تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ تمہارا بھائی ہے، تم تو یہی کہو گی، وہ مایوسی سے بولی۔ اوف، اتنی بدگمانی! نویرہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ بدگمانی نہیں، اسے حقیقت پسندی کہتے ہیں ڈیئر۔ اتنی بھی حقیقت پسند مت بنو، کبھی کبھی خواب دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ نہ جانے سے کیا اگلوانا چاہتی تھی۔ لگتا ہے بارش ہوگی، اس نے بات پلٹی۔ تم اتنی معصوم کیوں ہو انشال؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے ناک سکیڑی۔ تم اس ٹاپک سے بھاگنا چاہتی ہو مگر تمہیں بھاگنا بھی نہیں آتا۔ کڑی دھوپ ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ بارش ہوگی۔ اس نے اس کی غلط پیشن گوئی کی نشاندہی کر دی۔ اچھا میں نے ایسا کہا؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں اور پھر وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر ہنستی چلی گئیں۔ ماما جان آپ کے کہنے پر میں نے شادی کر لی، اب ولیمہ کیا ضروری ہے؟ پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلائے وہ دھیمے مگر مشتعل لہجے میں بولا۔ جی بالکل ضروری ہے، ہماری طرف سے تو یہی فنکشن آپ کی شادی پر مہر ثبت کرے گا نا؟ بیٹے، فیملی سے باہر آپ کے رشتے کو منوانے اور انشال کو سب سے متعارف کروانے کا یہی طریقہ ہے۔ جواب بڑے پاپا کی طرف سے آیا تھا۔ پاپا جان آپ تو میری پوزیشن سمجھیں، وہ جھنجھلایا۔ بیٹے، ہم نے آپ کی شادی بے شک ایمرجنسی میں کی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ معاملہ ہمیشہ لٹکتا رہے۔ آپ کو ازدواجی زندگی میں خوشحال دیکھنا ہماری اولین خواہش ہے۔ وہ بھلی بچی زبان سے چاہے کچھ نہ کہے مگر اس کے زوجیت کے حقوق تو آپ کو پورے کرنے چاہیے۔ ہم ہمیشہ اسے یوں بے سر و سامان رکھ کر گناہگار نہیں ہو سکتے۔ پاپا جان نے تدبر سے اسے سمجھانا چاہا۔ بڑی ماما میں کچھ وقت چاہتا ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ 2 ماہ کم وقت نہیں ہے افنان، ہماری بھی معاشرے میں کوئی عزت ہے جسے برقرار رکھنے کے لیے آپ کی ایمرجنسی میں کی شادی کو اپنی خوشی ثابت کرنا بہت ضروری ہے۔ ام امان نے اسے اصل پہلو سے روشناس کروایا۔ تو پھر ایسی لڑکی سے شادی کی کیا ضرورت تھی جس کے لیے شہادتیں لینی پڑیں؟ نہ جانے کیا بات تھی جو پہلے شادی کے دن بارات نہ آئی اور ہمارے گلے باندھی۔ وہ ایسی سخت بات کہنا نہیں چاہتا تھا مگر اسے انشال سے سخت چڑ تھی، اسی لیے ذرا بدلحاظ ہو گیا۔ افنان! بڑے پاپا حلق کے بل دھاڑے اور ان کے زوردار تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ کسی معصوم لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچھالنا، یہ تربیت نہیں کی ہم نے آپ کی۔ ہم نے آپ کو ہمیشہ نسوانیت کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ پاپا جان بھی غصے سے بھڑک اٹھے۔ اس کے دل میں انشال کے لیے بدگمانی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گیا۔ آج تک بڑے پاپا سے میں نے صرف تعریف اور مان ہی سمیٹا ہے۔ یہ تمہارا میری زندگی میں شامل ہونے کا پہلا انعام ہے۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ اس کی سوچوں میں بھی انشال برپا تھی۔ بے حد غصے میں اس نے گاڑی ریورس کی اور وائٹ پیلس سے نکل گیا۔ بے منزل راستوں پر کافی دیر گاڑی دوڑانے کے بعد 2 کے قریب گھر پہنچا تو ماما جان کو لابی میں اپنا انتظار کرتے پایا۔ کہاں تھے آپ اتنی دیر؟ ماما جان نے پہلے 2 کے ہندسے کو چھوتی گھڑی اور پھر افنان کو دیکھا۔ سوری ماما جان، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماما جان صوفے پر بیٹھ گئیں۔ افنان نے سر کو ان کی گود میں رکھ دیا۔ بلیک پینٹ اور گرے لائننگ والی شرٹ زیب تن کیے بکھرے بالوں اور بوجھل خد و خال سمیت وہ بے حد منتشر اور بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ ماما جان نے اپنے بے حد شاندار بیٹے کے بالوں میں ہولے ہولے انگلیاں چلانی شروع کی۔ سوری مت کہیں بیٹا، آپ کی پرسنالٹی کے مطابق آپ کا جوڑ نہیں تلاش کر پائی، آپ مجھے معاف کر دیں۔
آپ پر زور زبردستی کر کے میں نے آپ کے جذبات اور وقار کو ذکر پہنچایا ہے۔ ایسا مت کہیں ماما جان، آپ کی اولاد پر سب سے پہلا حق آپ کا ہی ہے، آپ کو تمام اختیارات حاصل ہیں۔ لیکن ماما جان، میں وہ انسلٹ نہیں بھول سکتا جو اس گھر کے لوگوں نے آپ کی اور میری کی۔ ماما جان، مشال پاکستان میں رہ کر اس قدر بولڈ اور ماڈرن تھی تو یہ تو لندن میں پلی بڑی ہے۔ ماما جان، میں چاہوں بھی تو مجھ سے سمجھوتا نہیں ہوتا، مجھے اس سے کوئی انسیت محسوس نہیں ہوتی، اپنے رشتے کے حوالے سے نہ کسی اور طریقے سے۔ اس نے صاف گوئی سے اعتراف کیا۔ کاش میں جلد بازی نہیں کرتی، اپنے بیٹے کو شہزادوں کی طرح دلہن بناتی۔ ماما جان کو افسوس ہوا۔ ماما جان، آپ رنجیدہ نہ ہوں، اس نے ان کے ہاتھ کو تھام کر کہا۔ آپ کو تو ملول کیا ہے نا میں نے۔ ان کا افسوس کسی صورت ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ماما جان پلیز آپ ولیمہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ ماما جان کو متاسف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ ماما جان نے پوچھا۔ اس کی بیزاری سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی مزید گفتگو کا ارادہ موقوف کر دیا۔ نہیں، فی الحال کچھ کھانے کا موڈ نہیں، بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے لپٹتے ہوئے وہ محبت سے بولا۔ اوکے بیٹا، گڈ نائٹ۔ انہوں نے افنان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو اسے ہلکی ہلکی آوازیں آئیں۔ فطری تجسس کے تحت وہ آگے بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ ہاں، میں نے ڈیزائنز دیکھ لیے ہیں، ایک بلڈنگ بہت خوبصورت ہے، میرے خیال میں وہی گھر ٹھیک رہے گا، اس کی بکنگ کروا لیتے ہیں۔ انشال کی دھیمی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اسے غصہ دلانے کے لیے تو انشال کی پرچھائی ہی کافی تھی، اب تو وہ الگ گھر لینے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے فون سے جھپٹا اور بیڈ پر دے مارا۔ اس اچانک افتاد پر انشال بری طرح بکھلا گئی۔ آتے ہی گھر توڑنے کی باتیں شروع کر دیں۔ کس بیس پر الگ گھر لینے کی بات کر رہی ہو؟ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس گھر کی بنیادیں کس قدر مضبوط ہیں، انہیں تم جیسی لڑکی تو کم از کم چھو بھی نہیں سکتی۔ اسے بالوں سے دبوچ کر وہ اس کے کان میں گھس کر غرایا۔ انشال نے درد کی شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ افران پلیز، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا، لیکن اس کے زوردار تھپڑ نے اس کی زبان حلق میں ہی ڈال دی۔ زبان مت چلاؤ میرے سامنے، وہ غصے سے پھنکارا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ کم مائیگی کا احساس ببول کی طرح اس کے وجود میں گڑ گیا۔ اپنی نفرت اور بیزاری وہ اس پر برسا کر جا چکا تھا۔ رخسار پر ہاتھ رکھے، آنسوؤں سے تر آنکھوں سمیت اس نے پلٹتے ہوئے افران کی شبیہ دھندلائی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ شخص جسے دیکھ کر شہزادوں کے قصوں پر یقین کرنے کو دل چاہتا تھا، وہ شخص جس کی بوٹوں کی دھمک میں انشال کا دل الجھ گیا تھا، جس کی آواز پر وہ اندر تک کانپ اٹھتی تھی، جس کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی، وہ اس کے لیے ہر لمحہ اذیت اور ذلت کا سامان کیے رکھتا تھا۔ ریحانت اور بے وقتی کے ناگ نے بری طرح ڈسا، اس کا وجود نیلو نیل ہو گیا، وہ سسکتی ہوئی بیڈ پر گر گئی۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج تیسرا روزہ تھا۔ وائٹ پیلس کی چہل قدمی اور رونق قابل دید تھی۔ سب گفتگو کے دوران سحری کرنے میں مصروف تھے، جب اچانک ارتضیٰ نے انشال کو مخاطب کیا۔ انشال، اپنی ڈیزائنز دیکھ لیے؟ اگر ضرورت ہے تو میں مزید منگوا سکتا ہوں۔ نہیں، کافی ہیں، میں نے مشال کو سینڈ کر دیے ہیں، نظریں اٹھائے بغیر اس نے جواب دیا۔ کس چیز کے ڈیزائنز ارتضیٰ؟ بڑے پاپا نے استفسار کیا۔ بڑے پاپا، مشال الگ گھر لے رہی ہے لندن میں، تو اسے انشال سے مشورہ چاہیے تھا، انشال نے مجھ سے کہا تو میں نے اس کی ہیلپ کر دی، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آم کے قاش اٹھاتے ہوئے افنان کے ہاتھ وہیں تھم گئے تھے۔ اس نے دانستہ طور پر انشال کو دیکھا، جو خوبانی ہاتھ میں اٹھائے کھا نہیں بلکہ کتر رہی تھی۔ افران کو ڈھیروں ڈھیر شرمندگی نہ آن لیا، وہ سحری چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عید کی شام کو ریسیپشن تھا۔ بلیک 2 پیس میں ملبوس وہ جیسے اپنے حسن اور مردانہ وجاہت کی داد وصول کر رہا تھا۔ میرون اور سکن کامدار لہنگے میں انشال کی گندمی رنگت حیا کے رنگوں سے لبریز عجب بانگ پن لیے ہوئے تھی۔ ہر چہرے پر خوشی کی چمک تھی، مگر جن کے لیے یہ فنکشن منعقد کیا گیا تھا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے لا تعلق بنے بیٹھے تھے۔ رات گئے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ تھکن سے برا حال تھا، مگر ابھی مزید محاذ آرائی باقی تھی۔ اسے اس لڑکی کا سامنا کرنا تھا، مگر جب ہولے سے دستک دے کر اندر داخل ہوا تو کمرے کو خالی پایا۔ ایک ٹھنڈا سانس فضا کے سپرد کر کے اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ تازہ گلاب اور کلیوں بنی سیج نوچ کر صوفے پر رکھی جا چکی تھی۔ کمرہ دلہن کی موجودگی سے خالی تھا۔ اس نے اسے ہر طرح کی مشکل سے بچا لیا تھا۔ اپنے رشتے کو برتنے کے راستے کا تعین وہ خود ہی کر چکی تھی۔ کوٹ اتار کر اس نے ہینگ کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا، جو واش روم میں یقیناً چینج کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سادہ سے ٹی پنک سوٹ میں ملبوس وہ برآمد ہوئی۔ ہاتھوں میں بھاری بھرکم لہنگا تھا، بال کھلے تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر بنی پلکوں کی جھالر پر پانی کے قطرہ
اٹکا اسے بہت معصوم اور پاک بنا رہا تھا۔ چہرے پر ہلکے سے میک اپ کے تاثرات وہ افنان عدنان کو ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ وہ نائٹ ڈریس اٹھائے اس کی سمت بڑھا، نہ جانے کیوں انشال اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ اگر آپ یہاں سے سائڈ پر ہو جائیں یقیناً مجھے گزرنے میں آسانی ہوگی، طنزیہ لہجے میں کہتا وہ اسے ہوش میں لے آیا۔ وہ تیزی سے نکلی۔ اسی لمحے افنان نے گھس کر دوبارہ دروازہ مقفل کیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو پورا بیڈ خالی پڑا تھا۔ افنان نے اسٹڈی میں دیکھا تو کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم میں وہ صوفہ کم بیڈ پر لیٹی تھی۔ افنان نے بے ساختہ اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اس کی ناپسندیدگی سے واقف تھی، اسی لیے کم سے کم اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ افنان کو یک گونا سکون محسوس ہوا۔ وہ اس کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی۔ مزید کچھ بھی سوچے بغیر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گہری نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلی صبح پشوار اور احمد حسن آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ فکر مت کرنا، میں اور افنان جلد آپ کو لینے آئیں گے۔ ماما جان نے اسے ملتے ہوئے کان میں سرکوشی کی تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ چھوٹی ماما پلیز بھابھی کو لے آئیں، ہمارے ایگزام سر پر ہیں۔ منان نے پریشانی سے منہ بسورا۔ کیوں ایگزامز میں وہ تمہاری کیا ہیلپ کریں گی؟ اخبار تہ لگا کر سائڈ پر رکھتے ہوئے افنان نے اچھمبے سے پوچھا۔ بیٹے انشال نے ان کی اکیڈمی چھڑوا دی ہے، شمائل اور روہیل کو انگلش جبکہ منان کو میتھ کرواتی ہے، باقی سبجیکٹس میں بھی ہیلپ کروا دیتی ہے۔ جواب چھوٹی ممانی نے دیا تھا۔ شمائل، منان اور حنان بی ایس سی میتھس کر رہے تھے۔ شمائل کی انگلش سے جان جاتی تھی، ہمیشہ پاسنگ مارکس لیتی تھی۔ ان کی ذمہ داری انشال نے لی تھی اور وہ بہت پرکشش انداز میں انہیں پڑھاتی۔ بھائی پلیز بھابھی کو لے آئیں، می نیڈ ہر، منان نے التجا کی۔ بھابھی نہ ہوتی پھر بھی تو تم نے پڑھنا ہی تھا۔ اس کی اضافی خوبی سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے الٹا سوال کیا۔ جو بات نہیں ہے اس کو کیوں سوچتے ہیں، جو موجود ہے اس پر توجہ دیں بھائی، منان شرارت سے بولا۔ لاؤ کیا پرابلم ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ نہیں، ہمیں بھابھی سے ہی پڑھنا ہے۔ یہ تو سازش ہوئی میرے خلاف، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی سمجھ لیں، منان نے کندھے اچکائے۔ ماما جان، کچن کی طرف جاتی ماما کو افنان نے پکارا۔ جی بیٹے، وہ پلٹیں، آپ انشال کو کل لے آئیے گا، میری آج اسلام آباد کی فلائٹ ہے، آفس کا کچھ کام ہے، مجھے کچھ دن لگ جائیں گے۔ اس نے در پردہ انکار ہی تو کیا تھا۔ آپ آ جائیں پھر لے آئیں گے، ماما جان میں لیٹ بھی ہو سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مزید بحث سے اعتراض کیا۔ پاپا جان آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے انشال نے استفسار کیا۔ ماما جان اور پاپا جان اسے جا کر لے آئے تھے۔ جی بیٹا، بس کچھ کام کر رہا ہوں۔ کیا میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کل اینول میٹنگ ہے تو پریزنٹیشن بنا رہا ہوں۔ یہ کام تو افنان کا تھا، لیکن آپ تو جانتی ہیں وہ اسلام آباد پھنسا ہوا ہے۔ پاپا جان کی سرخ آنکھیں ان کی تھکاوٹ کی غماز تھیں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو پاپا جان یہ کام میں کر دوں، اس نے احترام سے کہا۔ آپ کر لیں گی؟ پاپا جان کو حیرت ہوئی۔ پاپا جان آئی ایم MBA فرام لنڈن، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اوہ مائی گاڈ، میں تو بھول ہی گیا۔ آپ مجھے بیلنس شیٹ اور اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دیں، میں کر لوں گی۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، انہوں نے پرسوچ انداز اپنایا۔ کیا پاپا جان؟ کل آپ ہی افنان کی طرف سے پریزنٹیشن دے دیں۔ نہیں پاپا جان، میں نہیں کر پاؤں گی۔ وہ فوراً گھبرا اٹھی۔ آپ کر سکتی ہیں اور میں جانتا ہوں آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گی۔ پاپا جان نے بہت بڑی ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی تھی۔ ان کے مان بھرے اصرار پر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پاپا جان سے ضروری ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ ذہانت سے جگمگاتی سیاہ آنکھیں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ چابی آپ کے لیے، پاپا جان نے کار کی چابی اسے تھما کر کہا، اور انشال کو بے پناہ حیرت نے آن گھیرا۔ یہ کس لیے پاپا جان؟ ہماری بیٹی اتنی ٹیلنٹڈ ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ امان، جس طرح انشال نے کمپنی کی اینول رپورٹ پیش کی اور تمام شیئر ہولڈرز کو مطمئن کیا، امیزنگ، پاپا جان نے چھوٹی ماما کو فخر سے بتایا۔ ان کی آنکھوں کی چمک ان کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ پاپا جان، سب آپ کی سپورٹ اور پیار کا نتیجہ ہے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ سب کی توصیفی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ وہ خواہ کنفیوز ہونے لگی۔ یہ آپ کے پاپا جان کا گفٹ ہے انشال، رکھ لو۔ لیکن ماما جان، مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ انشال نے پس و پیش سے کام لیا۔ آپ ہمیں احمد حسن نہیں سمجھتی کیا؟ اگر وہ آپ کو گفٹ دیتے تو آپ انکار کر دیتی؟ ایسی بات نہیں ہے، آئندہ ایسے سوچیے گا بھی مت۔ بہت شکریہ پاپا جان۔ اتنے بے ساختہ پیار سے اس کی آنکھیں نم سی ہو گئی تھیں۔ بڑے پاپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایموشنل سین بعد میں کنٹینیو کریں گے، پہلے ہالیڈے ان میں ہمیں زبردست سا ڈنر کروائیں بھابھی، اور اپنی ڈرائیو بھی ٹرائی کریں۔ روہیل فوراً پہنچا اور اپنی منطق ان تک پہنچائی۔
ٹھیک ہے لیکن پہلے بڑے پاپا سے تو پوچھ لو۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ ہاں ہاں چلے جاؤ، لیکن ارتضیٰ کو ساتھ لیتے جانا۔ میں اور منان بھی بڑے ہو گئے ہیں بڑے پاپا، کوئی ہمیں کڈنیپ نہیں کر لے گا۔ جو ارتضیٰ بھائی کا جانا ضروری ہے، اپنا چھوٹا سمجھا جانا اسے سخت کھلا تھا۔ تب منہ بنا کر بولا، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، بٹ کیئرفل اباؤٹ ٹائم۔ تایا جان آج بہت خوش تھے، تبھی اجازت بغیر کسی رکاوٹ کے مل گئی۔ میں شمائل کو بلا کر لاتا ہوں۔ روہیل خوشی سے شمائل کے کمرے کی سمت بھاگا اور پھر رات گئے وہ ڈھیر سارا وقت بتا کر واپس آئے۔ سب نے صحیح معنوں میں لطف اٹھایا۔ خوشی نور بن کر ان کے چہروں پر رقص کر رہی تھی۔ انشال کو عرصے بعد زندگی اپنے اندر پنپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، مگر بیڈ پر دراز افنان کو گہری نیند میں مبتلا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ یہ کب آئے؟ اسے حیرت ہوئی۔ دایاں ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے بکھرے بالوں اور پرسکون خد و خال سمیت وہ ساحر اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی بنا آواز کیے اس کے بیڈ کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی چوڑی پریشانی، انابی ہونٹ، لمبی اور تیکھی ناک، گھنے ابرو، غلافی آنکھیں جو اس سمے بند تھیں، اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا وہ اسے دیکھتی رہے، اس کے نقوش چرا لے، نہ جانے کتنی دیر وہ اسے لگاتار دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بھی مسکان چھپی تھی۔ نہیں، یہ میرا مقام نہیں، ایک جھٹکے سے پلٹتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا۔ درد کے شدید احساس نے اسے ہلکان کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر ڈھہ گئی۔ محبت کی مار اسے مار گئی۔ وہ عام تھی، اس کا عام ہونا اسے شکست دے گیا۔ آج اس نے ایک نیا سبق پڑھا، محبت کا معیار خوبصورتی ہے۔ آنکھوں سے محبت پر ماتم ہوا۔ ساون جل تھل تھا، محبت اپنی نارسائی پر نوحہ کنا تھی۔ آج انشاد پر بے قدری قیامت بن کر ٹوٹی۔ اس نے چاروں اور نگاہیں دوڑائیں، وہ تنہا تھی۔ کافی عرصے سے نویرہ کا پروپوزل آیا ہوا تھا۔ بڑے پاپا اور ارتضیٰ چھانبین میں مصروف تھے۔ احتشام فزکس میں ماسٹرز کر چکا تھا اور ایم فل کے لیے ابراڈ جانے کا ارادہ تھا۔ خاندانی ورثے میں بے شمار آبائی زمینیں تھیں، اکلوتا تھا، اس لیے ابراڈ جانے سے قبل اس کے والدین بیٹے کے سر پر صحرا سجانا چاہتے تھے۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے موزوں تھا، لہٰذا چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا کام ہوا۔ وائٹ پیلس میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ اتنے کم وقت میں ڈھیروں تیاریوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ مصروف کر دیا تھا۔ زونیا بھی شادی میں بھرپور شرکت کے لیے آ چکی تھی۔ افنان دیکھ رہا تھا انشال نے بڑی بہو ہونے کا بھرپور ثبوت دیا تھا۔ اسے تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا جو 3 بجے تک جاری رہا۔ اب سب تھکے ماندے سو رہے تھے۔ افنان نے بھی کمرے میں آ کر چینج کیا۔ انشال ہمیشہ کمرے میں اس کے سونے کے بعد آتی تھی اور اس کے اٹھنے سے قبل ہی بستر چھوڑ دیتی۔ وہ کم سے کم اس کا سامنا کرتی اور اگر غلطی سے وہ سامنے آ بھی جاتا تو اس کی طرف دیکھے بنا غائب ہو جاتی۔ تھکاوٹ اور نیند کی زیادتی سے اس کا برا حال تھا، مگر اسے انشال کا انتظار تھا جو اسے نظر انداز کرنے کے چکر میں نہ جانے کتنی دیر نیچے الجھی رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر نہیں آئی تو وہ جھنجھلاتا ہوا خود ہی نیچے آ گیا۔ توقع کے عین مطابق وہ ملازمہ کے ساتھ کچن صاف کروا رہی تھی۔ انشال کچھ دیر آرام کر لو، یہ کام صبح بھی ہو سکتا ہے۔ حیرت سے اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ بس تھوڑا سا کام رہ گیا، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے بمشکل اپنی حیرت پر قابو پایا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اسے یقین تھا وہ اپنے بارے میں لاپرواہی سے کام لے گی۔ جواباً وہ سر جھکا گئی۔ سمینہ ایک ٹرے کھانے کی سیٹ کر کے اوپر کمرے میں لے آؤ، اور تم ہاتھ دھو چلو میرے ساتھ۔ پہلے سمینہ اور پھر وہ انشال سے سختی سے مخاطب ہوا۔ انشال کو تو حیرت سے غش آنے والے تھے۔ تم مجھ پر ترس کھا رہے ہو افنان عدنان، مگر میرے پاس خود سے بھاگنے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا دل کرب کے سمندر میں ڈوب گیا اور پھر اس سمندر میں آنسوؤں کی لہریں بکھرنے لگیں۔ نویرہ کی شادی بخیر و عافیت انجام پا گئی، لیکن اس کے جانے سے بیشتر ذمہ داریاں انشال کے کندھوں پر آ گئی تھیں، جن میں سے ایک ذمہ داری افنان کی تھی۔ اب تک اس کے تمام کام ماما جان یا نویرہ کرتی تھی، مگر ماما جان کی خراب طبیعت اور نویرہ کی شادی نے یہ کام اس کے حصے میں ڈال دیا تھا۔ بہت خاموشی سے اپنے فرائض انجام دیتی۔ اس نے خود کو ایک مشین سمجھ لیا تھا، جسے افنان سے کوئی توقع تھی نہ خود کسی جذبے سے زیر ہونا چاہتی تھی۔ اپنا معاملہ اس نے قسمت پر چھوڑ دیا۔ وہ بہت غیر محسوس انداز میں وائٹ پیلس کے مکینوں کی ضرورت بن گئی تھی۔ بڑے پاپا کی کوئی ڈیل انشال سے مشورہ کیے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ شمائل، منان اور روہیل کی وہ بہترین دوست اور ٹیوٹر تھی۔ بڑی ماما، ماما جان اور چھوٹی ماما کی کچن کا مینیو انشال تھی۔ ارتضیٰ کی بہن تھی نویرہ اور زونیا کی غمگسار اور دکھ سکھ سننے والی محسن۔ اور افنان، ہاں اس کی شاید وہ کچھ نہیں تھی۔ وہ چاند تھا تو انشال چکور، جو صرف اسے دیکھ کر خوش ہو سکتی تھی۔ وہ شمع تھی تو افنان پروانہ، اسے تو بس اس کی محبت میں جلنا تھا۔ وہ دھرتی تھی تو افنان امبر،
جو ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھنے کے باوجود صدیوں کے فاصلے سمیٹے ہوئے تھے۔ وہ دور تھا، بہت دور، انشال کی رسائی سے بہت پرے۔ دیکھو بارش کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ زونیا نے اسے اندر آ کر پکارا جو ستون سے ٹیک لگائے وائٹ پیلس کو بارش کے سنگ بھیگتے دیکھ کر نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ہاں، سب کچھ دھل کر بہت صاف اور خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ تم بھی آؤ نا باہر، بارش میں نہاتے ہیں۔ نہیں، مجھے بجلی کی کڑک سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شمائل، منان، روہیل اور زونیا بارش میں خوب بھیگ رہے تھے۔ یہ ساون کی پہلی بارش تھی۔ اتنے میں شہمیر زونیا کو لینے آ گیا تو وہ چینج کرنے اندر چلی گئی۔ ڈرپوک، جاتے جاتے اس نے تبصرہ جھاڑا۔ وہ بری طرح پام کے درخت پر ٹپکتے بارش کے قطروں کو دیکھنے میں محو تھی۔ جب بادل کی زوردار گڑگڑاہٹ نے اسے اندر تک ہلا دیا، ساتھ ہی بجلی بھی چمکنے لگی، اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب افنان اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ وہ بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ اس کا دل خوف کی شدت سے زوروں سے دھڑک رہا تھا اور وجود میں ہلکی سی لرزش تھی۔ افنان اور انشال کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر شمائل، روہیل اور منان نے مسکراتے ہوئے شرارت سے رخ موڑ لیا، جبکہ افنان بری طرح سٹپٹایا۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ دھاڑا، اس ڈرامہ بازی کا کیا مقصد ہے؟ اس کے خوف کو اس نے ڈرامہ بازی سے تعبیر کیا۔ انشال ششدر رہ گئی۔ مجھے بجلی سے آنسوؤں کی شدت سے اس کی آواز روند گئی تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ او ہو، تو پھر کمرے میں جا کر بیٹھو، یہاں کیا کوئی رومانٹک سین شوٹ کروانے کے لیے کھڑی ہو؟ وہ بھنایا، جبکہ اس کی بات پر انشال آب آب ہو گئی۔ اس سے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا دشوار تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ شمائل اور منان کی شرارتی مسکراہٹ اسے کتنی ہی دیر سلگاتی رہی۔ دن جس قدر نکھرا نکھرا اور شفاف تھا، شب اتنی ہی شدید، طوفانی اور ہولناک تھی۔ آسمان کی سیاہ چادر پر سرمئی بادل منڈلاتے پھر رہے تھے۔ ہواؤں کے پرزور تھپیڑے فضاؤں میں اترتے درختوں سے ٹکراتے سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ بادلوں کی چنگھاڑ رات کی وحشتوں اور سناٹوں کو گھیر کر ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس پر پرہول تاریکی اور پھر بجلی کی چمکتی لکیریں۔ موسم کے خطرناک تیوروں نے ہر ذی نفس کو گھر کی دہلیز تک محدود کر دیا تھا۔ اس پر ارتضا اور افنان کی غیر موجودگی نے وائٹ پیلس کے مکینوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ موسم کی خرابی کے سبب نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا تھا۔ انشال سب کو تسلی اور تشفیع دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر سے وہ خود نڈھال ہو چکی تھی۔ ہوا کا زوردار جھکڑ جب گزرتا تو گمان ہوتا جیسے درختوں کو زمین کے سینے سے چیر کر نکال دے گا۔ ماما جان کا دل بری طرح ہول اٹھا۔ 1.5 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے۔ پتہ ہے موسم خراب ہے، پھر باہر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ چھوٹی موما نے ارتضا کا کان پکڑ کر لتاڑا۔ چھوٹی ماما، بارش بہت تیز تھی، اس لیے ہم کیفے میں رک گئے۔ نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا، اس لیے آپ کو انفارم بھی نہیں کر سکے۔ ان کی پریشانی سمجھتے ہوئے افنان نے رسان سے جواب دیا۔ چلو خدا کا شکر ہے اب بخیر و عافیت ہیں، پہلے ہی رات کافی بیت چکی ہے، سب لوگ اپنے کمروں میں جاؤ اور آرام کرو۔ بڑی ماما نے محفل برخاست کرنے کا عندیہ سنایا تو تمام جملہ افراد چلے گئے۔ افنان نے انشال کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ جب گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی تب اس نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اسے ٹیرس پر ٹہلتے دیکھا تھا۔ وہ یقیناً کمرے میں تھی۔ سوچتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے شوز اتار کر ریک میں رکھے۔ وہ پلٹ کر بیڈ کے قریب آیا تو وہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ افنان نہ جانے کیوں اسے دیکھے گیا۔ انشال کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ تم اس وقت کون سی نماز پڑھ رہی ہو؟ وہ پلٹی تو افنان نے پوچھا۔ شکرانے کی نفل پڑھ رہی تھی۔ کس لیے؟ وہ اچھمبے سے مڑا۔ آپ بخیر و عافیت لوٹ آئے اس لیے۔ اس نے سادگی سے بتایا۔ وہ حیران ہوا۔ تو صبح پڑھ لیتی۔ بیچ دوپٹے کے حالے میں مقید اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جب اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرنے میں دیر نہیں کرتا تو ہم اس کا شکر کرنے میں کیوں دیر کریں؟ اس کے لہجے میں سچائی اور یقین تھا۔ تم اچھی ہو انشال، لیکن مجھے تم سے نفرت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، کیونکہ آپ کا محبت کا معیار انشال احمد نہیں کچھ اور ہے، اور اس کے ساتھ مشال احمد کے تلخ رویوں کا لیبل بھی تو لگا ہے۔ اس کے ضمیر، اس کی سوچ کو اس نے ڈی کوڈ کیا۔ میرے لیے اس قسم کا تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی فکر کرنے کا حق میں نے تمہیں نہیں دیا۔ اپنے خول میں سمٹتے ہوئے وہ درستی سے بولا۔ افنان نے لائٹ آف کر دی، جس کا مطلب تھا وہ یہاں سے جائے۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ گلاس ونڈو سے جھانکتا ہولناک سناٹا اور کڑکڑاتی بجلی انشال کو لرزانے کے لیے کافی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ تنہا سفر کر رہی تھی۔ خوف، بے بسی، رہانت اور وحشتیں سب مل کر اسے رلا رہی تھیں۔ خوف کی شدت سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے تکیہ سینے میں بھینچا ہوا تھا۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ افنان کے پاس چلی جائے، لیکن دوسرے ہی پل اس نے اپنا خیال جھٹک دیا۔
کیا معلوم وہ پھر اس عمل کو ڈرامہ بازی سے مشروط کرتا، اس پر الزام دھر دیتا کہ وہ اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ بہرحال وہ اپنے انا کے پندار کو زخمی نہیں کر سکتی تھی۔ مر جاؤں گی مگر تمہاری پناہوں میں کبھی نہیں آؤں گی، اس نے خود سے عہد کیا، مگر نیند تو روٹھی ہوئی تھی۔ صبح اسے جلدی آفس کے لیے نکلنا تھا، لہٰذا وہ بعجلت تیار ہوا اور بغیر ناشتے کیے چلا گیا۔ بڑی ماما نے دیوار کی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، 10:30 ہو رہے تھے اور انشال بھی ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ وہ تو فجر کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد بڑی ماما اور بڑے پاپا کا ناشتہ تیار کرتی تھی۔ انہیں تفکر نے آن گھیرا۔ طاہرہ، انہوں نے ماما جان کو پکارا۔ جی بھابی۔ انشال ابھی تک نیچے نہیں آئی؟ بھابی جان رات کو لیٹ سوئی ہوگی، اسی لیے ابھی تک بیدار نہیں ہوئی۔ ماما جان نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ پھر بھی طاہرہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، بڑی ماما نے تفکرات کے زیر اثر کہا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ آتی ہوں۔ انہوں نے روم میں اسے صوفہ کم بیڈ پر آڑی تیچھی لیٹے دیکھا اور پھر ماما جان کی جان ہوا ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا۔ گندم کی بالیوں سی رنگت بخار کی شدت سے سرخ پڑ چکی تھی۔ پانی، اس نے صرف لب ہلائے، نقاہت اور کمزوری سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ گزشتہ شب کا خوف اسے شدید بخار میں مبتلا کر گیا تھا، اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ماما جان نے فوراً گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ 2 گھونٹ پی کر وہ بے دم ہو کر پھر گر گئی۔ تم سب کا دھیان رکھو میری بچی، اور تمہیں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نہ پوچھے۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ اسے کمرے سے الگ افنان سے دور یہاں اسٹڈی میں پڑے دیکھ کر ماما جان کو ان کے رشتے پر پڑتی دراڑیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ آنسو بے ساختہ ان کے عارض بھگو گئے۔ پھر ماما جان نے ارتضیٰ کو فون کر کے بلایا اور وہ دونوں اسے قریبی کلینک میں لے گئے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو انشال؟ ارتضیٰ نے اسے نگاہیں وا کرتے دیکھا تو فوراً پوچھا۔ جواب میں اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ افنان آفس چلا گیا۔ حیرت ہے مجھے، اسے معلوم نہیں تھا بچی اس قدر بخار میں پھنک رہی ہے۔ بڑی ماما کو افنان پہ غصہ آیا۔ رات گئے اس کی طبیعت قدر سنبھل چکی تھی، مگر نقاہت اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ منان، روہیل اور شمائل سائی کی طرح اس کے ساتھ تھے۔ ماما جان اس کا بھرپور خیال رکھ رہی تھیں۔ وہ گھر پہنچا تو انشال کی علالت کی خبر ملی، مگر یہ کیا، ہمیشہ اس کا انتظار کرنے کے بعد سونے والی ماما جان آج سرے شام ہی کمرے میں بند ہو گئیں۔ وہ ان سے ملنے کمرے میں گیا، تب بھی خاموشی کا قفل ان کے لبوں پر لگا تھا۔ وہ اس سے شدید ناراض تھیں۔ ان کا چہرہ، ان کا اظہار، ان کا ہر انداز ظاہر کر رہا تھا۔ وجہ انشال تھی۔ اس کے غصے کا گراف نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گیا تھا۔ کمرے میں منان، روہیل اور شمائل کے درمیان گھری وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ افنان کا دل چاہا تھا کہ وہ اس کی مسکراہٹ نوچ لے۔ اوکے بھابی، بھائی آ گئے ہیں، اب وہ آپ کا خیال رکھ لیں گے، ہم چلتے ہیں۔ اسے آتا دیکھ کر منان شرارت سے بولا، جبکہ باقی دونوں کی کھیکی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ منان، میں کسی بھی فضول بات کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اب چلو بھی، بھیا نے بھابی کی خیریت بھی تو دریافت کرنی ہے۔ شمائل کی سرگوشی اس قدر بلند تھی کہ وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک، اور یہ کام آپ کی موجودگی میں تو بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے گڈ نائٹ۔ مسکراہٹ بے ساختہ اس کے لبوں کے کٹاؤں میں مچل اٹھی۔ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ تینوں پلٹ گئے۔ افنان نے کمرہ لاک کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ انشال فوراً سمٹ کر بیٹھ گئی۔ نظریں جھکائے وہ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ ماما جان سے آپ نے میری کیا شکایت لگائی ہے؟ اس کا حال چال پوچھنے کی بجائے وہ باز پرس کر رہا تھا۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ درد کے احساس سے وہ زرد پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ بہت مظلوم ہو، ظلم و بربریت کا ہر طوفان میں نے تمہارے وجود پر توڑ دیا ہے، بہت معصوم ہو۔ کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو تم؟ دھیمی مگر تلخ آواز میں وہ غرایا۔ میں نے ماما جان سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے جارحانہ تیوروں سے وہ خوف زدہ ہو گئی۔ وبال جان ہو تم، جس دن میری زندگی میں آئی ہو سکون چھین لیا ہے میرا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ ماما جان کی ناراضگی سے زیادہ اس ناراضگی کا سبب اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اپنے بیٹے پر وہ اس لڑکی کو فوقیت دے رہی تھی۔ اس نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ انشال کمبل ہٹا کر بیڈ سے اٹھی۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بے ساختہ بیڈ کو تھاما۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا۔ اسٹڈی میں۔ وہ منمنائی۔ رہنے دو، ادھر ہی لے جاؤ۔ اس کی طبیعت خرابی کے پیش نظر وہ دھیمی آواز میں بولا، نہیں، میں وہاں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کروں گی۔ مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اس نے ٹکڑا توڑ انکار کیا۔ اس کے انکار پر افنان کو سر پر لگی اور تلووں بجھی۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس اس نے پوری شدت سے دیوار پر دے مارا۔
چھناکی کی زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے گلاس ان گنت ٹکڑوں میں بٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ انشال دہل کر دیوار سے لگ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے ماما جان کا خوف ہے؟ اس لیے میں ہمدردی دکھا رہا ہوں یا بہت تڑپ رہا ہوں تمہیں چھونے کے لیے؟ یا تم مجھ پر کیا سوچتی ہو؟ تم اس طرح تمہارے یہ ناٹک مجھے متاثر کر دیں گے؟ یہ ناٹک مجھ پر رتی برابر بھی اثر نہیں کریں گے سازشی لڑکی۔ آنکھوں میں تنفر بھر کر لبوں سے شعلے برسائے۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، یہ سب آپ کے دماغ کا فطور ہے۔ اس کی غلط فہمیاں اسے فق کر گئیں، مگر وہ خاموش نہیں رہ سکی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور پھر کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سر ہاتھوں پر گرا کر وہ حلق کے بل دھاڑا۔ سنا نہیں تم نے؟ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر اس نے بلند آواز میں کہا۔ وہ ننگے پاؤں کھڑی تھی، راہ میں گلاس کے ڈھیروں ٹکڑے حائل تھے۔ اس نے قدم بڑھایا، کانچ کا نوکیلا ٹکڑا اس کے نازک پیر میں گھس گیا۔ زوردار چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ پہلے ہی کمزوری سے اس کا بدن کانپ رہا تھا، اس پر یہ زخم وہ بے دم ہو کر گرنے کو تھی جب افنان نے اسے بازوں میں بھر لیا۔ خون بڑی تیزی سے کارپٹ کی سطح کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ افنان نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ تڑپ کر اس کے ہزار سے نکلی۔ اس کے رونے میں شدت آئی، وہ زور و شور سے رونے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ افنان نے اس کے پیر کا جائزہ لیا، کانچ اندر تک گھسا ہوا تھا۔ اس نے ایک کھینچ کر ٹکڑا نکالا، درد کی شدید لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ افنان نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ وہ اس کے پیر کی ڈریسنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس نے پیر کھینچ لیا۔ میں خود کر لوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر یہ احسان کرنے کی۔ یہ اس کا احتجاج ہی تو تھا۔ جواباً اس نے تنبیہی نگاہوں سے گورا اور اس کا پاؤں پکڑ کر زخم پائیوڈین سے صاف کرنے لگا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ مزید مزاحمت نہیں کر سکی۔ وہ اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا اور وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کی خود پر توجہ محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ انجان بنا مصروف رہا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس حالت میں اس کا اتنا ہی خیال کرتا، اس لیے کسی بھی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسے رٹا کر کمبل درست کیا اور عام سے لہجے میں بولا، افنان۔ وہ مڑا تو اس نے پکارا، لائٹ آف کر دے، اس نے کہا اور بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ عجیب سائیکی کیس ہے۔ لائٹ آف کرتے ہوئے اس نے انشال کی مسکراہٹ پر تبصرہ کیا اور خود صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ ماما جان کو انشال کے ساتھ ہوئی ناانصافی ہر لمحہ نادم رکھتی۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ افنان سے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کریں گی۔ ہر لمحے کی ٹینشن نے ان کو بلڈ پریشر کا عارضے میں مبتلا کر دیا تھا۔ ماما جان آپ نے دوائی ابھی تک نہیں لی، آپ اپنا بالکل دھیان نہیں رکھتی۔ وہ انہیں محبت بھری ڈانٹ پلا رہی تھی اور ماما جان اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ خود سے بیگانہ بکھری سی حالت، آنکھوں میں کاجل نہ ہونٹوں پر رنگ، اداس اور مفموم، ہونٹوں کی مسکراہٹ تو آنکھوں میں ہلکورے لیتی ویرانی کی نفی کرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتی تو انہیں کائنات کے رنگ اس چہرے پر سمٹے نظر آتے۔ اب وہ رنگ مدھم پڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ ماما جان نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اس گھر کی بیٹی تھی، ملازمہ نہیں۔ اگر اس خاندان کو سنبھالنا اس کا فرض تھا تو اسے بیٹی اور بہو کے علاوہ بیوی کے حقوق ملنا بھی اس کا حق تھا۔ ان لوگوں کی خوشی کے لیے وہ خود کو بھول چکی تھی، یا شاید افنان کی بے اعتنائی اور نصیب کی ناقدری اسے احساسات سے دور لے گئی تھی۔ انشال، انہوں نے دھیرے سے اسے پکارا۔ جی ماما جان، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو بھرے پورے خاندان کے ہونے کے باوجود تنہائیوں کی سپرد کیا ہے۔ اب اس کا ازالہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ مضبوط ارادوں سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ خود کو پریشان مت کریں۔ انداز سرسری تھا۔ حقیقت سے نظریں چرانے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو حقائق کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیسی حقیقت ماما جان؟ اب کچھ حقیقت کچھ فسانہ نہیں لگتا، سب بے تاثر اور زندگی سانسوں پر بوجھ لگتا ہے۔ وہ تھک گئی تھی، اس نے اعتراف کیا اور ماما جان کی گود میں سما گئی۔ جب آپ کو پیار کے بدلے پیار نہ ملے تو چاہت کی چاہ چھوڑ دینی چاہیے میرے بچے۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر سر اٹھایا۔ افنان آپ کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، میں آپ کی مزید حق تلفی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس مسئلے کا حل آپ کی علیحدگی ہے۔ انہوں نے اس پر بم پھوڑا، اسے چاروں اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ماما جان، الگ ہو جاؤں؟ وہ بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایسا مت کہیں ماما جان، آپ کا ساتھ میرے لیے چلچلاتی دھوپ میں گھنی چھاؤں سا ہے، مجھے اپنی چھاؤں سے محروم نہ کریں۔ ان کا ہاتھ تھام کر وہ سسکی، میرے سہارے پوری زندگی نہیں کٹے گی۔ انشال، 1.5 سال میں افنان آپ کو نہیں اپنا پایا تو مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا، بہتری اسی میں ہے۔ ماما جان، مجھے آپ سے محبت ہے، وائٹ پیلس کے در و دیوار سے انسیت ہے، مجھے شمائل کو پڑھانا اچھا لگتا ہے، منان اور روحیل سے ہنسنا بولنا اچھا لگتا ہے، نویرہ اور زونیا آپی کے دکھ سکھ سننا اچھا لگتا ہے، بڑے پاپا اور پاپا جان کے ساتھ بزنس ڈسکس کرنا اچھا لگتا ہے۔
ارتضا کی پسند کی ڈشز بنانا اچھا لگتا ہے، میں ان رشتوں کے سہارے زندگی گزار لوں گی، وہ تڑپ کر بولی۔ یہ سب اور ان کی محبت مل کر عفنان کی محبت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ میں ہمیشہ نہیں رہوں گی انشال، میری بات مان لیں، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ انشال نے مزید احتجاج نہیں کیا۔ جب کوئی خود ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دے تو کہنے سننے کی حدیں دم توڑ جاتی ہیں۔ اس نے آنسو رگڑے اور لڑکھڑاتے ہوئے کمرے کی سرحد عبور کر گئی۔ بھابھی پلیز میری شرٹ استری کر دیں۔ منان تیزی سے چلتا آیا، شرٹ اسے تھمائی اور پلٹ گیا۔ انشال نے انکار نہیں کیا، سست روی سے چلتی استری سٹینڈ تک چلی گئی۔ اس کا زخم ابھی بھی گہرا تھا، وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ آج سنڈے تھا، تمام جملہ افراد گھر پر ہی موجود تھے اور ہر ایک کو انشال چاہیے تھی۔ بھابھی سر میں بہت درد ہے، ایک ٹیبلٹ اور اسٹرانگ سی چائے ذرا جلدی۔ صوفے پر دھب سے بیٹھتے ہوئے شمائل نے ہدایت جاری کی۔ عفنان پہلو بدل کر رہ گیا، یہ قریب ہی تو دراز میں گولی پڑی تھی، شمائل اتنا سا کام خود نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی آپ نے میرے کپڑے لانڈری نہیں بھیجے، سب ویسے ہی پڑے ہیں، اب میں کیا پہنوں؟ روہیل منہ بسورے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ لانڈری مین آیا ہی نہیں تو کسے دیتی؟ لاؤ مجھے تو، میں دھو دیتی ہوں، اسپنر میں ڈال دوں گی، ابھی خشک ہو جائیں گے۔ اس سے کپڑے پکڑ کر وہ لابی میں گم ہو گئی۔ ہر ایک کام نمٹاتے وہ دوپہر کا کھانا بھی ساتھ ساتھ تیار کرتی جا رہی تھی۔ انشال 2-4 ڈشز زیادہ بنانے، میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، ارتضا نے کہا تو وہ الٹے قدموں کچن میں گھس گئی۔ عفنان کو گھر رہنا عذاب لگ رہا تھا، اس کے گھر والوں نے جانوروں کی طرح اس پر کام لادا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، وہ سب ایسے بے حس تو نہ تھے۔ ارتضا انشال اکیلی یہ سب کیسے کرے گی؟ تم ہوٹل سے کچھ منگوا لو۔ بالآخر اس کا ضبط چھلک گیا۔ کیا ہو گیا ہے عفنان؟ وہ یہ سب پہلی بار تھوڑی کر رہی ہے، یہ تو اس کی روز کی روٹین ہے، وہ نہیں تھکے گی، تمہیں شاید پہلی بار نظر آ رہا ہے، ارتضا نے طنز میں ڈوبے لہجے میں کہا، اور اپنے گھر والوں کی بے حسی پر اسے جی بھر کر غصہ آیا۔ وہ جلتا کرتا کمرے میں گھس گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے انشال؟ بریانی پر گھی کا تڑکا لگا دیا۔ ارتضا یہ بریانی نہیں کھاتا، اور آپ کے بڑے پاپا کو کریلے گوشت سے سخت الرجی ہے، ان کی طبیعت کا بھی خیال نہیں کیا آپ نے۔ آپ اس گھر کے لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، پلیز ہر کام میں مداخلت مت کیا کریں، جائیں اب یہاں سے، سب کچھ مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ماما جان نہایت درستی سے کہتے ہوئے چمچ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ امان یعنی چھوٹی ماما، میری مدد کرو، جلدی سے کچھ اور بنا لیتے ہیں۔ اسے یکسر نظر انداز کیے وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ ماما جان کا گزشتہ 3 دن سے یہی رویہ تھا، اس کے ہر کام میں انہیں کیڑے نظر آتے۔ عفنان کسی کام سے جا رہا تھا، ماما جان کی بلند آواز سن کر وہیں سے کچن میں پلٹ آیا، جہاں انشال کو زبردست ڈانٹ پلائی جا رہی تھی۔ وہ لب کاٹتے ہوئے چپ چاپ سن رہی تھی۔ عفنان بری طرح دلملایا، وہ تیزی سے عفنان کی سائیڈ سے نکلتی چلی گئی۔ ماما جان، میں اس وقت بہت مصروف ہوں، تمہاری بیوی نے جو کام بگاڑے ہیں انہیں ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا، انہوں نے دیکھے بغیر مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ میری بیوی آپ ہی بیاہ کر لائی ہیں، وہ غصے سے بولا، تو یہ ڈانٹ بھی میں نے ہی اسے پلائی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ماما جان اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھی۔ ماما جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دم سے وہ آپ کو اتنی بری کیوں لگنے لگی ہے؟ میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، ماما جان نے ٹکا سا جواب دیا، تو جلتا بھنتا چیزوں کو ٹھوکریں مارتا پلٹ گیا۔ چھوٹی ماما اور ماما جان نے زوم آئینے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماما جان کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ انشال خاموشی سے وائٹ پیلس کے در و دیوار کو الوداع کہہ گئی۔ شاید یہی بہتر تھا، کل کو سب لوگ اپنی اپنی جگہ سیٹل ہو جاتے تو انشال کی کیا وقت رہ جاتی؟ اس کا شوہر اس کی حیثیت ماننے سے انکاری تھا، تو پھر اپنے حقوق کس سے منواتی؟ ٹیرس پہ کھڑے اپنے گھر کے لان کو دیکھتے ہوئے اسے وائٹ پیلس کے اطراف میں بکھرا ہرا بھرا منظر یاد آ گیا۔ انشال اندر آ جاؤ بیٹا، سردی بڑھ رہی ہے، پشوار نے اسے پکارا۔ دسمبر کی خنک اور اداس شاموں کی تلخی اس کے اندر کہیں گھل گئی تھی۔ انشال اتنی اداس کیوں رہتی ہو میری جان؟ اس کے چہرے کی ویرانی اور سناٹا دیکھ کر ان کا دل کٹ گیا۔ ماما، بچپن میں آپ نے مجھے ماموں کے پاس بھیج دیا جب مجھے آپ کے پیار و پرورش کی ضرورت تھی، بڑی ہوئی تو واپس بلا لیا جب ماموں اور موانی جی کو اپنانا سیکھ لیا، میری مرضی کے بغیر شادی کی طے کر دی، اور اس نے عین شادی کے دن مجھے ٹھکرا دیا، پھر اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے ایک اور شخص کی بھین چڑھا دیا۔ ایسا انسان جس کے خیالات، خواب اور زندگی کے اصول مجھے اس میں مدغم ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ سب اپنی اپنی جگہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی مجھ سے میری مرضی کیوں نہیں پوچھتا؟ میں بھی انسان ہوں، تلخ رویے مجھے دکھ دیتے ہیں، محبت کی چاہ کے احساسات میرے دل میں مچل اٹھتے ہیں،
مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، میرے بھی آنسو بہتے ہیں، میری برداشت سے بڑھ کر مجھے اذیت مت دیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ جب لفظ دبا دبا کر سینے میں لاوا بن جائیں تو وہ یوں ہی ایک دن پھوٹ پڑتے ہیں۔ انشال میری بچی، پشوار نے فوراً تڑپ کر اس بکھری لڑکی کو خود میں سمیٹا۔ مجھ سے اور امتحان مت لیجیے گا ماما، مجھے وہاں جانے پر مجبور مت کیجیے گا، میری ذات کو مزید عرضہ نہ کیجیے گا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ انشال ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ عفنان کے ساتھ بیاہ کر میں تو مطمئن ہو گئی کہ طاہرہ کے بیٹے پر مجھے کامل بھروسہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ میری بیٹی کا یہ حال کرے گا۔ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ماما، آپ انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی۔ جب کوئی چیز یا فیصلہ زبردستی کسی کے سر تھوپ دیا جائے تو وہ بوجھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، میں عفنان سے بات کرتی ہوں، اب مجھے اور ذلیل مت کریں۔ کیا کہیں گی اسے؟ میری بیٹی کو لے جاؤ پلیز، اب اور نہیں۔ وہ آنسو رگڑتے ہوئے تلخی سے بولی، اوکے نہیں کرتی، ریلیکس، فریش ہو کر آؤ، میں تب تک کھانا لگواتی ہوں۔ اسے برہم دیکھ کر پشوار نے بات پلٹی تو وہ بھی سر ہلاتی کمرے سے ملحقہ واش روم میں گھس گئی۔ شمائل میری شرٹ کا بٹن لگا دو۔ عفنان نے شرٹ اسے تھمائی۔ بھائی مجھے نہیں آتا لگانا، وہ صاف مکر گئی۔ تمہیں اتنا سا کام نہیں آتا؟ اسے حیرت ہوئی۔ پہلے زونیا اور نویرا آپی کچھ نہیں کرنے دیتی تھیں، اب انشال بھابی۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں بٹ پٹائی۔ تینوں نے مل کر بگاڑا ہے تمہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ انشال کدھر ہے؟ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر پوچھا۔ بھابی تو اپنے گھر چلی گئی۔ سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ میں نے کہا نا آج کے بعد میں انشال کا ذکر نہ سنوں۔ پیچھے سے ماما جان نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ وہ نہ جانے کب لاؤنج میں آئی تھیں۔ کیا مطلب ماما جان؟ وہ الجھ کر ان کی سمت بڑھا۔ بیٹے میں نے انہیں ہمیشہ کے لیے وائٹ پیلس سے رخصت کر دیا ہے، اب آپ کو اور ہمیں اضافی بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ماما جان نے رسانیت سے جواب دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس خبر پر خوش ہوا یا پریشان، مگر اسے چپ ضرور لگ گئی تھی۔ جو فرائض وہ یہاں سر انجام دے رہی تھی وہ تو ایک ملازمہ بھی کر سکتی ہے، تو میرے خیال میں کسی کو میرے فیصلے سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ماما جان کے لہجے میں ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ ماما جان آپ میری بیوی کو ملازمہ سے کمپیئر کر رہی ہیں؟ کیوں نہیں عفنان، جب اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھتے تو ہم کیوں اسے بہو مانیں؟ جب اسے اس کے حقوق نہیں دے سکتے تو ہم سے بھی کوئی ایسی توقع مت رکھیں۔ جب آپ اس کی انسلٹ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ آپ کے لیے وہ غیر اہم ہے تو ہم سے بھی اہمیت کی امید مت رکھیے گا۔ بیٹے آپ کی خوشیاں چھین کر میں نے بہت بڑی غلطی کی، اب وہ آپ کو لوٹانا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی خوشی نہیں ہے۔ ماما جان نے اس کی اچھی خاصی کھنچائی کر ڈالی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں عفنان، آپ اسے احترام دیں گے تبھی اسے معتبر جانیں گے۔ لوہا گرم دیکھ کر ماما جان نے مزید چوٹ کی اور اسے سوچا میں گھرا دیکھ کر چپکے سے اسے وہیں چھوڑ گئیں۔ عفنان سونے کے لیے لیٹا تو نہ جانے کیوں اس کی گرم سانسیں اسے بوجھل کرنے لگی۔ اس دن جب وہ لوٹی تو عفنان جاگ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر سوتا بن گیا۔ اس کی محویت محسوس کر کے وہ انجان بن گیا۔ وہ اس پر جھکی تو عفنان کے دل میں تنفر کی ضرب لگی، مگر پھر اس کے الفاظ نے اس پر ایک اور حقیقت منکشف کی۔ You are a prince and you deserve a princess۔ اس کی یاسیت کے لباس میں لپٹی بازگشت اس کے گرد گونجی۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ تم نے مجھے غلط سمجھا انشال، تمہیں لگتا ہے کہ میں رشتوں کو شکل و صورت کے لحاظ سے بانٹتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کوریڈور میں چلا آیا۔ نویرا تم چاہے جانے کے قابل ہو، یوں اپنے ہسبینڈ سے انجان رہو گی تو کبھی نہیں لوٹیں گے۔ انہیں اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ ایک دن اس نے نویرا سے انشال کو کہتے سنا تھا، لوگوں کو نصیحت کرنے والی خود اپنا احساس مجھے کیوں نہیں دلا سکی۔ سوچو کہ بھون میں ڈوبتا وہ لاؤنج میں اترتی سیڑھیوں کی سمت بڑھا۔ ہم رشتوں کو لاپرواہی سے برتتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ عفنان نے بھی اول روز سے ہی انشال سے بیر باندھ لیا۔ مشال کے لفظوں کی چوٹ اور اپنے ٹھکرانے کی ضربیں وہ انشال پر آزماتا رہا۔ اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اس رشتے کو انجام کی ضرورت ہے۔ اس نے انشال کو قبول کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ قطرہ قطرہ رات پگھل رہی تھی اور ساتھ دھیرے دھیرے عفنان عدنان بھی سلگ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اسی کی کمی اس پر اضمحلال لے کر اتری تھی۔ وہ صوفے پر ٹک گیا۔ اپنی حالت سے بے خبر وہ ماننا نہیں چاہتا تھا کہ انشال اس کے لیے اہم ہے۔ وہ اس کے لیے کیوں کر اہم ہو سکتی تھی؟ وہ تو مشال کی بہن تھی۔ اس کا حوالہ اسے متنفر ہونے کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ خود کو الجھا رہا تھا۔ کیوں جناب بیوی کے بغیر نیند نہیں آ رہی؟ جو روحوں کی طرح آدھی رات کو منڈلاتے پھر رہے ہو؟
اس کے قریب ارتضا بیٹھ گیا اور طنز کرنا اپنا فرض جانا. پلیز اب تم بھی شروع مت ہو جانا. اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بیزاری سے بولا. یار میں تو پروجیکٹ سٹڈی کر رہا تھا اس لیے نیند نہیں آ رہی. ارتضا نے وضاحت دی. افنان مجھے تمہارے رویے کی سمجھ نہیں آتی. ارتضا نے تمہید باندھی. کس بارے میں؟ تم انشال کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے. اب تم بھی اس کی شان میں قصیدے پڑھنے مت بیٹھ جانا. وہ چڑچڑے پن سے بولا. اب کوئی انسان ہو ہی اس قابل تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارتضا نے اسے مزید چڑھایا. افنان وہ کہاں غلط ہے مجھے بتاؤ. وہ سنجیدہ ہوا. وہ غلط نہیں ہے لیکن وہ غلط ہے بھی. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ غلط ہے کیونکہ اس نے مجھ سے اپنا حق وصول نہیں کیا. اس نے کبھی مجھ سے میرے رویے کا سبب جاننے کی کوشش نہیں کی. میں نے 100 گز کا فاصلہ بنایا تو وہ 1000 گز کے فاصلے پر چلی گئی. میں نے بات نہیں کی تو اس نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی. میں بدگمان تھا تو اس نے کون سے صفائی دی؟ یعنی تم اس کی طرف سے پیش رفت کے منتظر تھے؟ ارتضا نے نتیجہ نکالا. میں نے کبھی اپنے رشتے کو وقت نہیں دیا ارتضا. اس نے سچائی سے اعتراف کیا اور میز کی سطح کو انگلی سے کھرچنے لگا. تم نے تب اس سے امیدیں وابستہ کی جب اسے تمہاری ضرورت تھی. ایک انسان جو اس کی زندگی سے منسوب ہونے جا رہا تھا وہ اسے بیچ منجدار میں چھوڑ گیا اور جسے اسے سونپا گیا وہ اس سے بھی زیادہ جیدار نکلا. وہ کس قدر ذہنی اذیت میں مبتلا ہوگی تم نے کبھی یہ سوچا؟ بجائے اسے سنبھالنے کے تم نے اسے احساس ضیاء میں مبتلا کر دیا. اور افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ تمہیں اس پر پچھتاوا بھی نہیں. ارتضا مجھے پچھتاوا نہیں یہ تم کہہ رہے ہو. ضروری نہیں ہر بات کے لیے واویلا کیا جائے. کچھ باتیں دل تک محدود ہوتی ہیں. اس نے صاف دامن بچایا. بعض دفعہ دل کی باتوں کو زبان دینی پڑتی ہے ورنہ وہ جدائی کے انمٹ نقوش ثبت کر جاتی ہے. اظہار محبت کی شرط ہے. تم سے کس نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ وہ انکاری ہوا. اس لمحے نے جب اس کی فکر میں تم رات بھر جاگے، جب تم نے ماما جان سے اس کے متعلق باز پرس کی، جب تم نے مجھ سے اس کے دفاع کے لیے بات کی، اور یہ لمحہ جو ہم دونوں کے مابین ہے، جو چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ افنان عدنان انشال کے بغیر ادھورا ہے. تم کچھ زیادہ ہی جذباتی نہیں ہو رہے؟ اس کی سنجیدگی پر افنان بے ساختہ ہنس پڑا. اب تو میرے ڈائلاگز پر اپنی مسکراہٹ کا پانی پھیر کر ستیہ ناس مت کرنا. وہ بھی ہنستے ہوئے بولا. اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو افنان. اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر انشال کا محاسبہ کرو. نتیجہ بہت شفاف اور صاف نظر آئے گا. ارتضا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس کے مسکراتے لب سمٹ گئے. گڈ نائٹ. اسے نظر انداز کرتا وہ پلٹ گیا. ارتضا کی متاسف نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا. ماما جان آپ کو پتہ ہے انشال کی لندن اسکول آف اکنامکس میں لیکچررشپ ہو گئی ہے. زونیا کی زندگی میں بیٹے کی صورت میں اضافہ ہو چکا تھا. وہ آج کل وائٹ پیلس کو رونق بخش رہی تھی. افطاری کے وقت اس نے کرنٹ نیوز دی. جتنی ٹیلنٹڈ ہیں بھابھی ان کے سٹینڈرڈ کو میچ بھی یہی جاب کرتی ہے. شمائل نے سچائی سے اس کی تعریف کی. آپ کو کیسے پتا چلا ابھی؟ ادھر تو بھابھی نے سارے رابطے ختم کر رکھے ہیں. روہیل کو افسوس تھا. میں نے کل کال کی تھی اسے تو اس نے بتایا. کافی خوش تھی. خاموش بیٹھے افنان کو نظروں کی فوکس میں لاتے ہوئے وہ زوم آئینے انداز میں بولی جس کا چہرہ بے تاثر تھا. ماما جان ہم سب بھابھی سے ان کے لندن جانے سے پہلے ملنے جانا چاہتے ہیں. ماما جان جو ان کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی تھی. ان کو منان نے اچانک گفتگو میں گھسیٹا. منان خاموشی سے افطاری کریں. ماما جان نے اسے جھڑک دیا جس کا صاف مطلب انکار تھا. سوری ماما جان. وہ فوراً نادم ہوا. افنان سمجھنے سے قاصر تھا. نہ جانے کیوں انشال ماما جان کو کانٹے کی طرح چبھنے لگی تھی. ایکسکیوز می. افنان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ معذرت کرتا ہوا اٹھ گیا. زونیا نے افنان کے نکلتے ہی شمائل کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پھر سبھی مسکرا دیے. آج چاند رات تھی. عید کا چاند نظر آ گیا تھا. وائٹ پیلس کے مکین زور و شور سے تیاریوں میں مصروف تھے. صد حیرت کہ کسی کو انشال کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی مگر گزرتے وقت کے ساتھ اس کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا. بھائی آپ باہر جا رہے ہیں؟ وہ پورچ تک آیا تو شمائل دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے آئی. اس نے اس بات میں سر ہلایا. یہ کچھ سامان کی لسٹ ہے آتے ہوئے لیتے آئیے گا. اس نے ایک چٹ اسے تھمائی تو وہ خاموشی سے گرے کرولا میں آ بیٹھا. گاڑی بے منزل راستوں کی سمت رواں دوا تھی. انشال احمد زندگی کی ضرورت دھڑکن بن کر اس کے دل میں بس رہی تھی. بس اقرار مشکل تھا. یہ شکست قبول کرنا مشکل تھا کہ اس کے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے. اس کی مردانہ انا اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی. انہی سوچوں میں گھرا وہ برق رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا
جب غلط لین میں گھسنے سے وائٹ سیوک سے اس کی گرے کرولا جا ٹکرائی، اس نے بر وقت بریک لگائی، تب بھی اس کا سر جھٹکے سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کا دماغ سن کر گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پاتا گاڑی سے باہر نکلا۔ لمحوں میں ایک بھیڑ دونوں گاڑیوں کی گرد جمع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ایک لڑکی تھی جن کا سر کھڑکی کی طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ انسانی ہمدردی کے تحت اس نے کندھے سے سیدھا کیا تو اسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ اور کوئی نہیں، انشال احمد تھی۔ اس کے سر سے بہتے خون اور بند آنکھوں کو دیکھ کر اس کے حواس جنجنا اٹھے تھے۔ بلا سوچے سمجھے اس نے اسے گاڑی سے نکالا اور اپنی گاڑی میں ڈالا۔ اس کی منزل قریبی ہسپتال تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو درد سے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، انہیں شدید اعصابی جھٹکا لگا ہے، اسی کے سبب بے ہوش ہو گئیں۔ ادروائز ایوری تھنگ از آل رائٹ، ڈاکٹر رانا یوسف نے اسے تسلی دی۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ عفنان نے ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ شب کا آخری پہر تھا۔ ہلال عید آسمان کی وسعتوں میں برا چمن چمک چمک کر شب کی تاریکی کو اپنی نیلگوں اور اجلی روشنی سے منور کر رہا تھا۔ سیکنڈ فلور کی پہلی رو میں تیسرا کمرہ ان کا تھا۔ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ اس کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دل میں ہزاروں اظہار مچل رہے تھے، مگر اس کی بے چینی سے بے خبر وہ تو بڑی سکون کی نیند سوئی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے سامنے پا کر فیصلہ کرنا کتنا آسان ہو گیا تھا۔ اسے اس ناگفتہ حالت میں دیکھ کر ایسا کیوں لگا کہ وہ زندگی کی ضرورت ہے۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید اس کی نگاہوں کی حدت ہی تھی جو اسے کسمسانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے دھیرے دھیرے نگاہیں واقعی۔ چھت پر سیلنگ فین تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ دوسری طرف اس کے بیڈ کے بالکل پاس عفنان عدنان براجمان تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ او ہیلو، گزشتہ 3 گھنٹے سے میں آپ کے جاگنے کے انتظار میں ہوں اور میڈم کوئی لفٹ ہی نہیں ہے۔ اسے چہرہ موڑتے دیکھ کر وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو وہ اچنبے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ سچ میں ہیں؟ اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے حیرت سے دریافت کیا۔ نہیں، میرا بھوت تمہاری بیماری پرسی کرنے آیا ہے، وہ چڑ کر بولا۔ آپ اور میں یہاں کیسے؟ اور یہ کہاں ہے ہم؟ اب اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا تھا۔ ریلیکس، اتنا سیریس مت لو، پہلے ہی انجرڈ ہو، سب بتاتا ہوں۔ عفنان نے شانوں سے تھام کر اس کی بیڈ سے ٹیک لگوائی اور خود سامنے ٹک گیا اور دھیرے دھیرے اسے ایکسیڈنٹ کی رودات بتا دی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم لندن جا رہی ہو؟ اس نے شاکی لہجے میں پوچھا تو انشال نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی صحیح دماغی پر شک ہو۔ آپ کو لگتا ہے مجھے بتانا چاہیے؟ اس نے الٹا سوال کیا اور بیڈ سے اتر کر گلاس ونڈو کے سامنے آ کھڑی ہوئی جو شب کی وحشتوں کے تمام پردے چاک کیے ہوئے تھی۔ انشال، مجھے تم سے شادی پر کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا اگر تم مجھے ان حالات میں نہ ملتی۔ آج میں اپنی ہر وہ بات تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی خود سے بھی نہیں کی۔ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آ ٹھہرا۔ دونوں کی نگاہیں شب میں گھلتی تاریکیوں میں تھی۔ مشال کا بچپن سے ہمارے ہاں آنا جانا تھا۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ماما جان نے سختی سے ڈانٹ کر کہا، مشال میری بہو ہے، خبردار جو ادھر ادھر کہیں دیکھا۔ تب میں نے مشال کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے بھی متاثر کیا۔ شدید خوبصورتی ہر انسان کی کمزوری ہوتی ہے، یا میں عمر کے اس دور میں تھا جب پرکھنے کو بس کشش ہی ملتی ہے، باقی کوالٹیز سے انسان بے بہرا ہوتا ہے۔ میں نے ماما جان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ ان کے فیصلے میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے رشتے کے حوالے سے وہ میرے لیے خاص تھی، مجھے اس سے انسیت تھی، لیکن میں نے ہمیشہ اسے نارملی ٹریٹ کیا۔ مگر یہ سچ ہے اس کی انگوری آنکھیں جو اس کے ہنسنے پر چھوٹی ہو جاتی تھیں، مجھے ان میں خوشیوں کا عکس دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ پھر اچانک اس نے انکار کر دیا، اور انکار کی جو توجیہ پیش کی اس میں سراسر ہمارے خاندان کی انسلٹ تھی۔ اس کی سوچ پر میں دنگ رہ گیا۔ میرے دل میں اس رشتے کے حوالے سے جو انسیت تھی وہ برہمی اور بیزاری میں بدل گئی، یا یوں کہہ لو خود کو ریجیکٹ کیا جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ماما جان کی پشوار آنٹی سے دوستی کے پیش نظر ہم خاموش رہے۔ پھر بہت اچانک اور طوفانی انداز میں تم میری زندگی میں آئی۔ سچ یہ ہے کہ اب میں احمد ہاؤس سے کسی تعلق کا خواہاں نہیں تھا۔ میرے دل میں نفرت اپنی جگہ قائم تھی۔ مجھے لگا مشال شکل بدل کر ایک بار پھر ہمارے رشتوں کا مذاق بنانے آئی ہے۔ تمہارے ابراڈ کی پرورش پانے کے خیال نے مجھے مزید ڈرا دیا تھا۔ میں کبھی تمہارے بارے میں مثبت انداز میں نہیں سوچ پایا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے پاس کھڑی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ ایسے جرم کی سزا بھگت رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے پہلے سے طے شدہ خیالات کی بھینٹ چڑھا دیا
افنان ایک بار میرے دل میں جھانک کر دیکھتے، وائٹ پیلس کے لیے میرے دل میں کیا جذبات ہیں آپ جان جاتے۔ اس نے شکوہ کیا، میں تمہارے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وائٹ پیلس کے لیے نہیں، بلکہ اپنے لیے۔ میں تمہاری روح تک اترنا چاہتا ہوں، انشال تمہاری پاکیزگی میں دھل کر اجلا اور شفاف ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بڑھ کر ایک قدم قریب آیا، اس کی گمبھیر سرگوشی انشال کے اطراف میں گونجی۔ میں آپ کے قابل نہیں، میں مشال جیسی خوبصورت نہیں، وہ سر جھکائے گلوگیر آواز میں بولی۔ افنان نے ایک ٹھنڈا سانس فضا کے سپرد کیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے دھیرے سے اسے قریب کیا، اس کے ہاتھ اپنی پشت پر باندھ دیے، خود اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کر دیا۔ فاصلوں کو خیر بات کہا، وہ مچل کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے گرفت مضبوط کی اور اس کا جھکا سر اٹھایا۔ انشان نے آنکھیں بند کر لیں، اس میں ہمت نہیں تھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی۔ تمہیں کس نے کہا تم خوبصورت نہیں ہو؟ تم وہ ہو جس نے افنان عدنان کو تسخیر کر لیا، تم وہ ہو جسے رشتے باندھنے کا گر آتا ہے، تم وہ ہو جس نے مجھے جیت لیا، تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو جس کی سیاہ زلفوں میں تاریکی کا سما بندھا ہے تو وجود کی ٹھنڈک میں جذب ہو جانے کو دل چاہتا ہے۔ تمہاری غیر موجودگی مجھ پر بے چینی اور اضطراب لے کر اتری۔ مجھے معلوم ہوا کہ مجھے تمہاری عادت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم ہی ہو جو وائٹ پیلس کو سنبھال سکتی ہو۔ اس کے خوبصورت اقرار غموں کی دھند کو لپیٹتے جا رہے تھے۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، اس کی باتوں پر یقین کر رہی تھی۔ اب آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، اسے جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائے وہ سنجیدگی سے بولی۔ تھیوری پر یقین نہیں ہے، لگتا ہے پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا۔ وہ بظاہر سنجیدہ تھی، مگر آنکھوں میں ہلکورے لیتی شرارت افنان سے کہاں پوشیدہ تھی۔ انشال تو الٹا پھنس گئی۔ نہیں مجھے یقین ہے۔ اسے جارحانہ تیور دیے اپنی سمت بڑھتا دیکھ کر اس نے فوراً ہتھیار ڈالے۔ بس لڑکی، ساری بہادری نکل گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ افنان، جی جانے افنان، بی سیریس، وہ چڑھ کر بولی۔ اوکے بولو، وہ شرافت کے لبادے میں گھسا۔ وعدہ کریں آپ آئندہ میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے۔ کیا وعدے کی ضرورت ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں ایک اور بات، ماما جان کے بارے میں غلط مت سوچنا، انہوں نے تمہارے ساتھ جو بھی ناانصافیاں کی، جس تمہاری اہمیت مجھ پر واضح کرنے کے لیے۔ کچھ یاد آنے پر وہ بولا۔ جانتی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ یعنی تم سب نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ انشال چلو گھر چلیں، تمہارا اور میرا گھر، ہمارا گھر۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ انشال نے طمانینت سے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ انشال کہ تمہیں نہیں لگتا تمہیں بھی مجھ سے اظہار محبت کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت ہے۔ کچھ جذبے صرف محسوس کیے جاتے ہیں، ان میں استحقاق ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ محبت سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جن سے میری ذات کی تکمیل ممکن ہے، جس کے ہونے سے احساسات کا موسم بدل جاتا ہے۔ آنکھوں میں محبت بھر کر وہ دھیرے سے بولی۔ انشال، عید مبارک۔ اسے اس خوبصورت اظہار پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ اسے ہاتھ سے کھینچ کر اس نے خود میں سمویا۔ فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہونے لگی تھیں اور وہ ایک دوسرے کی رفاقت میں سب کچھ بھول بیٹھے تھے۔ افنان، انشال نے اسے ہولے سے پکارا مگر الگ نہیں ہوئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، اب گھر چل کر پڑھنا۔ اسے چھوڑتے ہوئے وہ محبت سے بولا۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلایا اور چل دی۔ انشال، وہ پلٹی تو افنان نے پکارا۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ انشال کا دل شدتوں سے دھڑک اٹھا۔ اس کے اقرار نے اسے معتبر کیا اور افنان کو بھی تو اس لمحے اپنی محبت کا یقین ہوا تھا۔ وہ لفظ آئے، ٹھہرے اور انشال کے دل پر نقش ہو گئے۔ I am honored, my lord۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ افنان نے اس کے اشارے سے اسے اپنے گھیرے میں لیا اور دونوں سرشاری سے ہاسپٹل کی عمارت سے نکلنے لگے۔ سویرے کی لکیروں کو پھیلنے کے لیے جگہ دیتا چاند ان کی رفاقت پر چپکے سے مسکا گیا۔ وفا کا سندیس لے کر اترے ہمارے آنگن میں، گواہ رفاقتوں کا، محبتوں کا بن کر ہلال عید۔ تمام روز و شب یوں ہی فروزاں رہیں ہر دم، ہر شب شب بارات، ہر روز روز عید۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مزے کی کہانی تھی، مجھے تو سن کے بڑا مزہ، پڑھ کے بڑا مزہ آیا۔ آپ لوگ کو سن کے بھی یقیناً بڑا مزہ آیا ہوگا۔ اس رائٹر کی مزید کہانیاں سننے کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہوگا اور اس پہ مزید سرچ آؤٹ بھی کرنا ہوگا۔ اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔